اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کے ہدیہ درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حق بولنے، سننے، سنانے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ایک مرتبہ اور دل لگا کے درود پاک پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے آج، اس میں اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جو بندے اسے محبوب ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، ان بندوں کا اللہ ذکر کرتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ ماشاءاللہ میں ہوں یا آپ ہو یا کوئی بھی مومن ہو، اس کے دل کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمیں محبوب رکھے۔ تو وہ عمل کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، یہ غالباً 2021 اب ختم ہونے والا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، یہ سال یہ ختم ہو جائے گا۔ ہم یوں سمجھو، غور کرو کہ ایک سال ہم موت کے اور قریب جا چکے ہیں۔ ایک سال کئی لوگ ہوگے نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کیا معلوم عقل ہے کہ نہیں، کس نیت سے وہ بانٹتے ہیں وہ تو اللہ جانے، لیکن ایک انسان ذرا غور کرے تو ایک سال وہ موت کے قریب ہو چکا ہے، لیکن ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ ہم ایک سال اپنی قبر کے قریب جا چکے ہیں، لیکن ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی۔ ہم ایک سال محشر کے اور قریب چلے گئے، لیکن ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہے کہ زندگی ہماری کٹ رہی ہے، بڑے گناہ کیے، پورا سال ہم نے کئی نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، غیبت کی، چگلی کی، نہ جانے کتنوں کا دل دکھایا، شراب پی، جوا کھیلا، سود کھایا، بے شمار گناہ کیے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی انسان کے کھاتے میں آسمان کے برابر گناہ ہو، کتنے؟ آسمان بھر جائے، اگر اتنے گناہ کسی نے کیے مگر پھر بھی اگر وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ اس کے سارے گناہوں
इरशाद फरमाता है, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तबारक व तआला बेशक तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। जब बंदा दिल से तौबा करता है, और तौबा है क्या, जो उमूमन नमाज के बाद गालों पे थप्पड़ मारते हैं, इसको तौबा नहीं कहते हैं। आसान लफ्जों में समझो कि तौबा उस चीज का नाम है जो तुमने गुनाह किया, उस गुनाह पर तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए। अगर चोरी की तो अफसोस होना चाहिए, या अल्लाह मैंने चोरी कर ली। नमाज छोड़ दी तो उस पर अफसोस होना चाहिए कि या अल्लाह मैंने नमाज छोड़ दी। जिना किया तो अफसोस होना चाहिए कि या अल्लाह मैंने जिना कर लिया। इतना बड़ा गुनाह, तो जो गुनाह हम करें उसके ऊपर अफसोस होना, इसका नाम तौबा है। और हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गिजाली अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान कीमियाए सादत में कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदे से गुनाह हो जाए और अगर उसके ऊपर उसको शर्मिंदगी हो, नदामत हो, अफसोस हो कि या अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया, अगर बंदे को अफसोस हो तो वो मगफिरत की दुआ करे, इससे पहले अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। अभी उसने दुआ नहीं की है, इससे पहले अल्लाह उसको बख्श देता है। वो तो दिलों के हालात जानता है, जबान पे लाने की जरूरत कहां है। हम दिल में क्या सोचते हैं वो भी जानता है। एक एराबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो ये यकीन की बात है, यकीन। एक एराबी आए, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत ज्यादा, क्या मेरी माफी होगी? तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम तौबा करो, अल्लाह बड़ा करीम है। वो जाने लगा, थोड़ी दूर गए, फिर वापस आए, और आने के बाद फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो गुनाह किए क्या उस वक्त मुझे अल्लाह देख रहा था? तो हुजूर ने फरमाया कि बेशक तुम जब गुनाह कर रहे थे उस वक्त तो अल्लाह देखता था। इतना सुना, ऐसा खौफ पैदा हुआ, एक चीख मारी और रूह जिस्म से परवाज कर गई। ये यकीन है। जब बंदे को मजबूत यकीन होता है कि मेरा रब देख रहा है, वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाता, उसके दिल में एक खौफ होता है। हम दुनियावी मामलात को देखें, कई गुनाह ऐसे हैं जिसके ऊपर पुलिस लोग बड़ी सख्त सजा देते हैं, तो पुलिस के सामने क्या लोग गुनाह को करेंगे? डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि डंडे पड़े, जेल जाना पड़े, तो उनसे डर के भी बंदा कभी कभी कुछ गुनाहों को छोड़ देता है। तो बताओ, क्या हम अल्लाह की नजरों में हमेशा नहीं है? बंद कोठरी में जहां कोई नहीं देखता, मगर हमारा रब वहां। अगर हमसे गुनाह हो गए हैं तो हम ना घबराए, अल्लाह करीम है, रहीम है। हम आने वाली जिंदगी पे ध्यान दे और तौबा करे। बड़ी मुख्तसर सी हमारी जिंदगी है। और याद रखे, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तौबा करने वाला वो तो अल्लाह का दोस्त है। क्या है? इससे बड़ी क्या खुशी की बात हो सकती है। और मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाते हैं, मैं दीन में 1-2 मरतबा नहीं बल्कि 100 मरतबा तौबा करता हूं। हम कितनी मरतबा करते हैं? हम जब रात को सोए, पता नहीं सुबह में आंख खुलती है कि नहीं, लेकिन क्या हम तौबा करके सोते हैं? हमारे नबी जिनकी जात खुदा के बाद सबसे बुलंद, लेकिन वो दीन में कितनी मरतबा? 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तौबा करते हैं। क्यों? क्योंकि तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। हमने कितनी तौबा की? क्या हम खताकार नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि हम फरिश्ते हैं या फिर हम कोई नबी है। फरिश्तों से गुनाह नहीं होता, नबी मासूम होते हैं, हम मोमिन हैं, खता हमसे हो जाती है, गुनाह हमसे हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, अभी भी तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खुला रखा है। अगर आज भी कोई बंदा दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। लेकिन तौबा पे मजबूती होनी चाहिए, दिल से तौबा होनी चाहिए कि जो इस गुनाह से वो तौबा कर रहा है अब उसकी तरफ जाना
میں آپ کے لکھی ہوئی ایک اور بات پیش کروں، ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہو جاتا ہے. اور ہمارے لیے ہمیں تو یہی چاہیے کہ بس ہم ایسے کام کریں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. زندگی کا ہمارا بس یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کہ ہماری زندگی سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. اگر پوری دنیا ہم جیت گئے، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، لاکھوں کی نوکریاں ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے تو کوئی چیز کام کی کچھ کام کا نہیں. لیکن اگر بندہ سڑک پہ رہتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، لیکن اگر اس سے رب راضی ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہے. اور اگر رب ناراض ہے تو چاہے کتنی ہی سماج میں عزت کیوں نہ ہو، وہ زندگی بیکار ہے. اصل زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. یہ سال بھی ختم ہو گیا، ہم سوچے زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. میں بات پیش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے. میرے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے بتایا، مثال دیتے ہوئے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے. آپ کے پاس جھولی آ رہی ہے، امید ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ امداد کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے. ذرا ایک مرتبہ درود پاک پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، آپ غور کیجئے. اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے جب جب وقت ملے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا وہ دوست ہے، اور تیسری بات کہ اللہ خوش کتنا ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک انسان ہے، اب اس کو سفر کرنا ہے. سفر اتنا طویل ہے، ریگستان میں سے اسے سفر کرنا ہے، جنگلوں میں سے سفر کرنا ہے، اور راستے میں نہ کہیں پانی ملے گا، نہ کہیں کھانا ملے گا، نہ کوئی انسان. بڑا لمبا راستہ ہے. اب وہ سارا انتظام کر کے جا رہا ہے. اس کے پاس اپنا اونٹ ہے، اس اونٹ کے اوپر اس نے سامان بھی لیا، کھانا بھی لیا ہے، پانی بھی لیا ہے، پورا بندوبست کر کے وہ نکلا. اب وہ چلنے لگا کافی دور پہنچا. اب اس نے سوچا کہ لاؤ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، یہاں کوئی نہیں ہے. جب وہ آرام کرنے لگا تو اتفاق سے جب اس نے آنکھ کھولی تو وہاں اس کا اونٹ نہیں تھا. نہ وہاں کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ اس کی سواری ہے، نہ ساز و سامان، کوئی چیز نہیں ہے. اب وہ جانتا ہے کہ اب مجھے یہاں کوئی ملنے والا بھی نہیں ہے. اگر میرا اونٹ مجھے نہ ملا میں بھوکا بھی مر جاؤں گا اور پیاسا بھی. وہ پریشان ہے. اب اسی پریشانی کے عالم میں وہ ادھر جا رہا ہے اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے. کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، چاروں طرف وہ چکر لگا رہا ہے، اس لیے کہ اسے اس کا اونٹ مل جائے. وہ پریشان ہے کہ اگر اونٹ نہ ملا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے مر جاؤں. اس نے بہت زیادہ تلاش کیا، اتنا ڈھونڈا وہ تھک گیا، لیکن اسے اس کی سواری نہ ملی. وہ واپس چلا آیا اسی جگہ. پھر وہ ٹیک لگا کر پریشان ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تھک چکا ہے، بہت لمبا اور سفر کرنا ہے، اور کسی کی امید نہیں ہے کہ یہاں کوئی میری مدد کے لیے آئے گا. اب ایسے عالم میں، وہ پریشانی کے عالم میں ٹیک لگا کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی. وہ پھر سے سو گیا. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے اس کی آنکھ کھلی اس نے کیا دیکھا کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے. ذرا محبت سے بولے، اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے. پانی بھی ہے، دانا بھی ہے، اور پورا سامان
نے سواری کو دیکھا اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے عالم میں اس نے ہاتھوں کو اٹھائے اور اس کو یوں کہنا تھا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے، تو میرا خدا ہے، لیکن خوشی کے مارے اسے پتہ ہی نہ چلا اور اس کی زبان سے یوں نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا مالک ہوں، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی خوشی ہوئی کہ وہ کیا بول رہا ہے اسے پتا نہیں، اسے تو کچھ بھی خوشی نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب بندہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کا رب راضی ہو جاتا ہے، ہمارا خدا اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک سنیں کتنی پیاری بات ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے پھر اسی گناہ کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کیا کرتا ہے؟ کرتا گناہ ہے اور اسی گناہ کی وجہ سے کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث میرے نبی نے سنائی، صحابہ کرام چونک پڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے پھر جنت میں جاتا ہے؟ تو سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اسے اتنا افسوس ہوتا ہے، اسے اتنی ندامت اور اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ اسی شرمندگی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ اسے معاف بھی فرماتا ہے اور جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جنت میں جانے کا وسیلہ کیا بنا؟ وہی گناہ۔ جب اس نے گناہ کیا تب اسے شرمندگی ہوئی، گناہ کیا تب آنکھوں سے اشک بہا، گناہ کیا تب ندامت ہوئی، تو یہی گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا ہے۔ لیکن اگر ہم نے گناہ کیے ہیں اور اگر توبہ نہیں کی تو یاد رکھیں یہی گناہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب نہ بنے۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت ہمیشہ ہمیں آواز دیتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن بار بار اس راستے پر نہ چلے، یہ اللہ کا نہیں یہ شیطان کا راستہ ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہم توبہ کر کے پھر سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات میں پیش کروں، ذرا دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم اور کتنا رحیم ہے۔ یہ بات ہے بنی اسرائیل کے زمانے کی، ایک جوان شخص ہے جس نے 20 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کے بعد پھر 20 سال تک وہ گناہ کرتا رہا۔ ایک مرتبہ جب اس نے آئینے میں دیکھا تو اسے اس کی داڑھی سفید نظر آئی اور بڑھاپا نظر آیا، وہ بہت پریشان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ اے میرے مالک، میں نے 20 سال تو تیری عبادت کی ہے لیکن 20 سال میں پھر گناہوں میں جکڑ گیا ہوں، کیا اگر میں تیری طرف واپس پلٹ جاؤں گا، میں توبہ کر لوں گا تو کیا تو مجھے معاف فرما دے گا؟ اگر میں آ گیا واپس کیا تو مجھے قبول کرے گا؟ دیکھے 20 سال تک اللہ کی نافرمانی کی ہے، عبادت نہیں کی، صرف گناہوں میں زندگی گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے انسان، تو ہم سے محبت کرتا تھا تو ہم بھی تجھ سے محبت کرتے تھے، اور جب تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھ اگر تو گناہ کرتا رہا میں نے تجھے آج مہلت دے رکھی ہے، میرا بندہ کب پلٹ کے آ جائے، تیرا تو ہمیں
انتظار تھا. اگر تو واپس پلٹ کے آیا, تو نے توبہ کی, تو یاد رکھ ہم تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تیری مغفرت بھی فرما دیں گے. تو اللہ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. یہ زندگی آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں, ہم گناہوں کے پیچھے نہ پڑیں, اللہ اس کے رسول کے احکام پر اور حضور کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.